اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 189 189 سے بات آگے بڑھا رہے ہیں۔ پچھلے رکوع میں ماہ رمضان کے متعلق گفتگو آئی، فرض روزوں کے تعلق سے کلام آ گیا، روزوں کا بیان، اس کے حوالے سے گفتگو آ گئی ہمارے سامنے۔ یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اب جو سلسلہ کلام ہے اس میں 4 موضوعات دہرا کر آئیں گے: عبادات، معاملات، انفاق اور قتال فی سبیل اللہ۔ یہ عبادات کے ذیل میں روزے کا بیان آیا، اب حج عمرے کے تعلق سے بھی کلام آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، اے نبی علیہ السلام، وہ آپ سے نئے چاندوں کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ہم سب مشاہدہ کرتے ہیں چاند کی جو ایک کیفیت ہے، انتہائی باریک ہو جانا مہینے کے شروع میں اور آخر میں، اور درمیان میں مکمل ہو جانا، اس کو آبزرو کرنا آسان ہے۔ سورج کی مومنٹ کو آبزرو کرنا نسبتاً یا اس کی کیفیات کی تبدیلی بہت مشکل معاملہ ہے۔ یہ حکمت کیا بیان کی جا رہی ہے؟ حکمت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ شمسی کیلنڈر بھی ہم استعمال کرتے ہیں جین ٹو دسمبر، اور قمری کیلنڈر بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن چاند کی یہ مومنٹ کا دیکھا جانا یہ نسبتاً سورج کے دیکھے جانے کے مقابلے میں بڑا آسان ہے۔ فرمایا یسألونک عن الاہلہ، اے نبی علیہ السلام، وہ آپ سے نئے چاندوں کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے معاملات اور حج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہے۔ شمسی کیلنڈر بھی ہم استعمال کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شریعت کے بہت سارے احکامات کا تعلق وہ قمری کیلنڈر سے، رمضان ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے، حج کے ایام کا تعین ہے، یہ سب بہرحال ہم چاند دیکھ کر ہی طے کرتے ہیں۔ تو یہ اوقات کا تعین کرنے کا ذریعہ۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اور یہ نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے، یعنی بیک سائڈ سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے پرہیزگاری اختیار کی، یعنی تقوی اختیار کیا۔ اب عربوں میں ایک بری رسم تھی، اگر وہ احرام باندھ کر گھر سے نکل گئے ہے جمرے کے لیے اور کچھ یاد آ گیا تو اب گھر کے فرنٹ ڈور سے نہیں آئیں گے، بیک ڈور سے پھلانگ کر آئیں گے، یا پچھواڑے سے آئیں گے۔ خواہ من چاہی بات کو دین کے طور پر اختیار کر لیا۔ یا حج سے واپسی ہوتی تھی تو فرنٹ ڈور سے نہیں آتے تھے، پیچھے سے دیوار پھلانگ کر آتے۔ عجیب لگ رہا ہے نا آپ کو؟ تو ایسا دماغ خراب لوگوں کا ہوتا رہتا ہے، اور وہ عجیب قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتوں کو دین سمجھ لیتے، معاذ اللہ۔ جیسے صوفیزم کے نام پر آج کل بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے، دھمال ہے، رقص ہے، سرور ہے، موسیقی ہے، ہلہ گلہ ہے، سب کچھ ہے، دین نہیں ہے، لیکن اس کو دین سمجھ بیٹھے ہیں وہ لوگ، معاذ اللہ۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی حرکت نہیں کہ تم وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، جو مہذب طریقہ ہے معمول کا اس کے مطابق۔ یہ من چاہی باتوں کو تم دین کے طور پر اختیار کرو، غلط بات ہے۔ تھا تو عربوں کا مسئلہ، ہمیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے من چاہے نیکی کے تصورات اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، تقویٰ گناہوں سے بچنا، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اب قتال کا بیان ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی راہ میں قتال کرو، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، یعنی جنگ کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ آیات کی جو پلیسمنٹ ہے اس کو بھی سمجھیں تھوڑا سا ہم، اور قتال کو بھی ہلکا سے سمجھ لیتے ہیں۔ قتال کے معنی جنگ کے ہیں، لیکن قتال فی سبیل اللہ کا تقاضا، اللہ کی راہ میں، اپنی من چاہی خواہشات کے لیے جنگ نہیں، مال غنیمت کشور کشائی فتوحات نہیں، اللہ کی راہ میں، اور اس کے مقاصد ہیں۔ ابھی ہم البقرہ کی آیت 193 میں قتال کا مقصد پڑھیں گے، اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ ہم قتال کے مقاصد پڑھیں گے، مظلوموں کی داد رسی ہو جائے۔ ہم قتال کے آبجیکٹس کو سمجھیں گے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ تو بڑے قیمتی مقاصد کے ساتھ قتال کا حکم ہے، اور شرائط بھی، ہر وقت جنگ نہیں ہوتی، شرائط پوری ہوں گی قتال بھی ہوگا۔ یہ موضوع آئندہ بھی آتا رہے گا۔ ایک بات، دوسری بات سمجھیں، روزے کا ذکر آ گیا، یہ روزے کی مشقت بھری عبادت کے ساتھ اللہ ہمیں تربیت کروا رہا ہے۔ امت والی ذمہ داری کا ذکر بھی آیا تھا، شہادت علی الناس کا فریضہ، درمیان میں حج کا ذکر آ گیا، حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جانا ہوگا،
اور رسول اللہ علیہ السلام کو جب ہجرت پر مشرکین مکہ نے مجبور کر دیا تو خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی گندگی رکھی ہوئی تھی نا. ابھی تو انتظام مشرکوں کے پاس ہے, تو کعبے کو پاک کرنا ہوگا, تو کعبے کو پاک کرنے کے لیے قتال بھی تو کرنا پڑے گا, اور قتال کی تیاری کرنی پڑے گی جس کے لیے روزے رکھوائے جا رہے ہیں. یہ رمضان کی جو عبادت کا بیان قرآن میں ہے, اس کو سمجھیں دوبارہ. پہلے امت کی ذمہ داری کا ذکر آ گیا, پھر روزے کا ذکر آ گیا, نیکی کی حقیقت میں جنگ کا ذکر آ گیا, اب حج کا ذکر آ گیا, اب قتال کا ذکر آ گیا. تو رمضان کی مجاہدانہ تربیت بھی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہے. یہ پوائنٹ بھی ہمارے سامنے اس روزے کی حکمتوں کا رہنا چاہیے. یہاں فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو, الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, جو تم سے لڑتے ہیں, وَلَا تَعْتَدُوا, اور زیادتی نہ کرنا. ہمارا دین خالق کائنات کا عطا کرتا ہے. اس دین نے جنگ کو بھی تہذیب سکھائی ہے, اس دین نے جنگ کے بھی آداب سکھائے ہیں. اگر احادیث کا مطالعہ کریں, سیرت کی کتابوں میں پڑھیں, ایک طویل لسٹ ہے. بوڑھوں کو قتل نہ کرنا, عورتوں کو قتل نہ کرنا, بچوں کو قتل نہ کرنا, بیماروں کو قتل نہ کرنا, مریضوں کو قتل نہ کرنا, جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اس کو قتل نہ کرنا, جو اپنی عبادت گاہ میں مصروف عبادت اس کو قتل نہ کرنا, جو ہتھیار ڈال دے اس کو قتل نہ کرنا, جو پناہ طلب کر اس کو قتل نہ کرنا, جانوروں کو قتل نہ کرنا, فصلوں کو نہ کاٹنا. تو بچا کون؟ جو خود مرنے کے لیے لڑنے کے لیے آئے تو لڑو پھر, اور پھر مرو پھر, قتل بھی ہوگا پھر وہ کافر اللہ کی راہ میں. دین نے جنگ کو بھی تہذیب سکھائی ہے. آج سب سے زیادہ لاشیں مسلمانوں کے گرتے ہیں کہ نہیں؟ کشمیر میں, فلسطین میں, افغانستان میں, برما میں, چیچنیا میں, بوسنیا میں, کس کی لاشیں؟ مسلمانوں کے. اور دہشت گردی کا لیبل کس پہ لگا ہوا ہے؟ ہم مسلمانوں پہ. ان کی آنکھوں میں ڈال کر بات کرنی چاہیے ہمیں. ہم نے سب سے زیادہ لاشیں پیش کی ہیں پچھلے 1 صدی کے اندر, ہمارے لاشیں سب سے زیادہ گرے ہیں, اور الزام ہم پر ہے کہ دہشت گرد ہیں. ہماری کتاب ہمیں زیادتی سے منع کرتی, ہماری کتاب ہمیں جنگ کے آداب سکھاتی ہے. خدا را ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے ان ظالموں سے جنہوں نے دنیا میں دہشت گردی مچا رکھی ہے. 15 لاکھ ہمارے شہید کیے افغانستان میں, 10 لاکھ ہمارے شہید کیے عراق میں, ہزاروں شہید کیے فلسطین میں, سینکڑوں شہید کیے ہیں برما میں, ہزاروں لاکھوں شہید کیے شام میں, سیریا میں. ہمارے دین نے جنگ کو بھی تہذیب سکھائی ہے. سبحان اللہ. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ کے راہ میں جنگ کرنے بھی اٹھو گے تو زیادتی کی اجازت نہیں ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب الفاظ بڑے سخت آ رہے ہیں, اور یہی پک کرتے ہیں دین دشمن قسم کے لوگ, اسلامو فوبیا کا شکار لوگ یہی پک اینڈ چوز کرتے ہیں, ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ سامنے نہیں رکھتے. اور ہم مسلمان بھی, کیونکہ سارا دین تو ہم سوشل میڈیا سے لے رہے ہیں, سارا دن پک اینڈ چوز والا کہاں سے آ رہا ہے؟ اکثر و بیشتر سوشل میڈیا سے آ رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا سبھی ان اتھینٹک ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم وہ پک اینڈ چوز والا ہے, پس منظر پتہ نہیں ہوتا, غلط میسج کنوے ہو جاتا ہے. اب یہ آیت کیا ہے آگے دیکھیے, بڑے سخت الفاظ ہیں. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, اور ان کافروں کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت برائی ہے. قتل کرو ان کو جہاں پاؤ, نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. سخت الفاظ ہے نا, اللہ کے الفاظ ہیں. مسلمان تو مارے گا نا اس کو. ہاں آگے یہ بتایا جائے گا یہ سورۃ البقرہ ہے. 13 سال مسلمانوں میں زندگی اجیرن رہی مکہ مکرمہ میں. 13 سال جنگ کی اجازت نہیں تھی, 13 سال حکم تھا. سورہ نساء آیت نمبر 77, کفوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو. مکے کے 13 برس کوئی جنگ نہیں ہوئی. ہجرت کے سفر کے دوران میں جنگ کی اجازت ملی. سورہ حج آیت نمبر 39 میں ذکر آئے گا انشاءاللہ. اور ہجرت کے بعد سورۃ البقرہ کا نزول ہو رہے ہیں. قتال کی اجازت بھی, قتال کا حکم بھی, اور قتال کی فرضیت کا ذکر بھی آئے گا, ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ تعالی. یہ پس منظر سمجھیں. 13 برس سے انہوں نے زندگی اجیرن کی, اللہ کے گھر کو بتوں کی گندگی سے بھر دیا, مسلمانوں پر زندگی کو اجیرن کیا, نبی علیہ السلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا. اب اگر میدان میں آئیں گے تو گردن تو ان کی اڑائی جائے گی. لیکن تہذیب, آداب, ایٹیکیٹس دین نے جنگ کو بھی عطا فرمائے ہیں. اور جب ہم سورہ توبہ پڑھیں گے نا, کیا کلام ہے سورہ توبہ کے بالکل شروع میں, اگر جنگ کے دوران بھی کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو دے دو. ارے جنگ میں تو اڑایا جاتا ہے گردن کو, نا پناہ دے دو. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. سورۃ التوبہ کے بالکل شروع میں پہلے رکوع میں, کہ اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ مانگے تو پناہ دے دو
حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے. ثم ابلغ مأمنہ، پھر اس کے جائے امن تک پہنچا دو. ذالک بأنہم قوم لا يعلمون، یہ اس سے کہ یہ لوگ جانتے نہیں. سورہ توبہ سن 9 ہجری، 21 سال ہو گئے وحی کے نزول کو. اللہ کہتے ہیں جانتے نہیں. آ تو گیا جنگ میں، اگر پناہ مانگے تو پناہ دو، اللہ کا قرآن سناؤ، پلیس آف سیکیورٹی پر پہنچاؤ، جائے امن پر پہنچاؤ. فری ول سے قبول کرنا چاہے تو کرنے دو، گن پوائنٹ پہ اسلام قبول نہ کروانا. یہ پورا کانٹیکس سامنے رکھیں. اللہ ہم سب کو اپنے دین کا خادم و داعی بنائے. اور اگر اسلامو فوبیا والے تھکتے نہیں ہیں ہم پر بمبارڈمنٹ کرنے کے حوالے سے، فزیکلی بھی اور انٹلیکچولی بھی، تو ہم پھر دین کا دفاع کیوں نہ کریں؟ ہم آگے بڑھ کر ان کو جواب کیوں نہ دیں؟ اللہ ہمیں ہمارے نوجوانوں کو اس کے لیے قبول فرمائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت برائی ہے. ہم پڑھتے رہیں گے فتنہ کیا ہے؟ آزمائش کو بھی کہتے ہیں. فتنہ وہ حالات کہ ایمان بچانا مشکل، فتنہ وہ حالات کہ اللہ کی کامل بندگی مشکل، فتنہ وہ حالات کہ اجتماعی سطح پر اللہ کا حکم نافذ نہ ہو رہا ہو. یہ فتنے کے حالات قتل سے بھی زیادہ سنگین ہیں. وہ ظالم جو اللہ کے قانون میں رکاوٹ ڈالیں، وہ ظالم جو اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کریں، ان ظالموں کی گردن کا اڑایا جانا ضروری ہے. کیوں؟ یہ فتنہ اس قتل سے زیادہ شدید ہے. اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اگر کبھی جنگ بھی کرنا پڑے تو کی جائے گی. اگر آج مسلمانوں کی گردنیں اڑانے کے لیے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو شہید کرنے کے لیے، مسلمانوں کی بستیوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے UN امریکہ کی کنیز بن کر ویلیڈیٹ کرے امریکہ اور اس کے الائڈ فورسز کے سارے ان حملوں کو، اور ان ظالموں کو اگر جنگ کرنے کی اجازت ہے تو ہمارے رب نے ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے، مظلوم کی داد رسی کرنے کے لیے، ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قتال کا حکم دیا ہے. کیوں معذرت خانہ رویہ اختیار کریں ہم؟ ان کو لاشیں گراتے شرم نہیں آتی تو ہمیں ظلم کو ختم کرنے میں شرم کاہے کو آئے؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت برائی ہے. وَلَا تُقَاتِلْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرنا. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں لڑیں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے وہاں بھی لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی سزا ہے. مسجد حرام محترم ہے، حرام سیکریٹ کے معنی میں، رسپیکٹ ہے، اس کی ادب ہے، وہاں جنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ کافر کریں تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم جنگ کر سکتے، تم پہل نہ کرو. لیکن اگر یہ جنگ کریں ادھر بھی تو فتنہ اتنا بڑی شے ہے کہ اس کے ختم کرنے کے لیے جنگ کرنا پڑے تو اللہ کے گھر کے پاس اگر یہ تم پر جنگ مسلط کرے تو تم بھی کرنا. کذالک جزاء الکافرین، کافروں کی یہی سزا ہے. کیسا لگ رہا ہے قرآن؟ اللہ از ویری کلیئر. دو ٹوک بات ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ مزاج قرآن عطا فرماتے ہیں اور ہم باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. طاقت نہیں ہوگی تو صبر کریں گے. مکے کے 13 برس حضور نے صبر کیا، اور جب طاقت ہاتھ میں آئی تو بدر سجائے نا. بدر سے پہلے 8 مہمات رسول اللہ نے بھیجی. صرف ڈیفینسو موڈ نہیں ہے رسول اللہ کے دور میں، اگریسو بھی ہے. خواہ خواہ کے معذرت خانہ رویے ہمارے کچھ دینی طبقات کے اور کچھ آج کل کے سوشل میڈیا کے اسکالرز کے ہیں. نہیں، all over the defensive wars. Before Badr, there were 8 expeditions. Were they defensive or aggressive rather? کیوں چھپاتے ہیں؟ استغفر اللہ. کریں گے یہ باتیں آئندہ بھی انشاءاللہ. But this is a tone from Allah subhanahu wa ta'ala. اور ایک ٹون آگے آئے گی سبحان اللہ. ابھی حرمت والے مہینوں کا ذکر آئے گا. اللہ کے کلام کی ٹون دیکھیے، اللہ کیا ڈیفینڈ کرتا ہے ایمان والوں کو کافروں کے مقابلے میں. سبحان اللہ. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی سزا ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے. دین سسٹم کے معنی میں، نظام کے معنی میں. اسلام is not just a religion. اسلام انگلش والا ریلیجن نہیں. Religion is bound to be confined to the personal affairs of life. دین is system of life. اسلام دین ہے اور زندگی کے انفرادی اجتماعی تمام معاملات کے لیے رہنمائی بھی دیتا اور اپنا
ڈومیننس بھی چاہتا ہے، اپنا غلبہ بھی چاہتا ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے، سسٹم اللہ کا ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی سختی روا نہیں. باز آ جائیں تو جنگ محض برائے جنگ نہیں ہے، ہر وقت بھی نہیں، ظلم کے خاتمے کے لیے ہے، عدل کے نفاذ کے لیے ہے. اگر باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی سختی روا نہیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے. والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا بھی بدلہ ہے. ایک ہے مسجد حرام، وہ ایک پلیس ہے، اس کی حرمت. ایک ہے حرمت والے مہینے، وہ ایک ٹائم آتا ہے مہینوں کا، ان کی حرمت. ایک کو کہتے ہیں مکان، ایک کو کہتے ہیں زمان. ایک ہے اسپیسیفک ٹائم اور ایک ہے اسپیسیفک پلیس. یہ حرمتیں ہیں، لیکن حرمت والا مہینہ بدلہ حرمت والے مہینے کا. کیا مطلب؟ اگر یہ مشرکین حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کر کے جنگ چھیڑیں تو تم بھی جنگ کر سکتے ہو ان سے. حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ایک ہے رجب کا مہینہ جو عربوں میں معروف تھا عام طور پر عمرے کے لیے، اور 3 کنسیکیٹو لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. کیوں؟ ذی الحجہ میں حج ادا ہوتا تھا، دور دراز سے لوگوں کا آنا، دور دراز سفر کر کے واپس جانا، 2.5-3 مہینے لگ جاتے تھے نا. تو 3 کنسیکیٹو لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک رجب. ان 4 مہینوں کی حرمت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں برقرار رکھا گیا ہے. البتہ یہاں بتایا گیا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا بھی بدلہ ہے. اگر وہ حرمتوں کا لحاظ رکھے تم بھی رکھو، اگر وہ حرمت کو پامال کریں تو پھر تمہیں ان سے جنگ کرنے کی اجازت ہے. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، پھر جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس سے اسی طرح سے بدلہ لو جیسا کہ اس سے تم پر زیادتی کی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اس کی خاص مدد متقین کے ساتھ ہے. اللہ ہم سب کو اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے ہیں. اب انفاق کا بیان. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. راہ خدا میں خرچ کرنا، انفاق بڑی اصطلاح ہے، اس میں مال کا خرچ بھی شامل ہے، جان لگانا بھی شامل ہے. البتہ البقرہ میں زیادہ تقاضا انفاق مال کا بھی آئے گا، اور جان لگانے میں تو قتال کے تقاضے بھی آ رہے ہیں. اور مال لگانے میں کم از کم کیا ہے؟ زکوٰۃ، پھر کچھ واجبات جیسے صدقہ فطر، اور پھر اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. تو ایک کو کہتے ہیں، آگے ذکر آئے گا، قرض حسن. قرض حسن وہ عام طور پر اللہ کے دین کے لیے خرچ ہے. اور ایک کو ہم کہتے ہیں صدقہ، وہ ہے عام طور پر مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے. تو انفاق ایک بڑا ٹائٹل. ایک کیٹیگری ہے صدقہ. ایک چھوٹی سی بات اور، فرض صدقہ ہے زکوٰۃ. عجیب لفظ ہے. سورہ توبہ آیت 60 پڑھیں گے، اسلامک اسٹڈیز میں ہم سب نے پڑھا تھا. زکوٰۃ کی ریسیپینٹس، یہ کیٹیگریز کتنی ہیں؟ 8. یہ سورہ توبہ آیت 60 میں ہے. تو ایک ہے صدقہ، عام طور پر بندوں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. ایک ہے قرض حسن، وہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. اور یہ دونوں مل کر انفاق فی سبیل اللہ بنتے ہیں. اللہ اپنی راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے. یہاں کیا فرمایا؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. اگر آج تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، دین کی دعوت کے لیے خرچ نہیں کرو گے، دین کی سربلندی کے لیے خرچ نہیں کرو گے، تو دین مغلوب ہوگا. دین کے مغلوب ہونے کا مطلب ہے تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ایک ہلاکت ہوتی ہے کہ جسم ضائع ہوتا ہے، یعنی جسم ختم ہوتا ہے. ایک ہلاکت ہوتی ہے کہ ایمان چلا جائے، روح مردہ ہو جائے. یہ بڑی ہلاکت ہے. اگر آج اللہ کی راہ میں اس کے دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو تم ہلاک کرو گے. جیسے خودکشی کرنا حرام ہے، اپنی جان لینا منع ہے، اپنے جان کو نقصان پہنچانا منع ہے، اور اپنے ایمان کو نقصان نہ پہنچانا، اپنی روح کو نقصان نہ پہنچانا. اگر راہ خدا میں خرچ نہیں کرو گے تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. وَأَحْسِنُوا، اور عمدگی کے ساتھ عمل کرو. احسان عمدگی کے ساتھ عمل کرنا. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیک لوگوں کو، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب دیکھیے حج عمرے کا بیان آ گیا. بار بار وہ ڈوریاں، رنگ، مضامین بدلتے آ رہے ہیں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے. بہت اہم بات ہے. لوگوں کو بڑا شوق ہے ان کے نام کے ساتھ حاجی لگایا جائے، ہے نا؟ اور نمازی بھی تو لگواؤ نا پھر.
روزہ رکھنے والا بھی رکھواؤ، کیوں نہیں رکھواتے؟ حج کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے بھائی. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک لیے جاؤ. اب یہاں کچھ شرعی مسائل ہیں. بندہ حج کے لیے نکلا یا عمرے کے لیے نکلا، حالت احرام میں ہے، پس منظر میں نبی علیہ السلام کے دور کے واقعات بھی ہیں، اور کسی وجہ سے روک دیا گیا، بیماری کا معاملہ آ گیا ہے، دشمن کا گھیراؤ کا معاملہ آ گیا. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک لیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر جو بھی قربانی میں سے میسر ہو پیش کر دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ جائے. فمن، اچھا اس میں پھر کچھ تفصیلات ہیں. احناف کی یہ رائے ہے، شافعی حضرات کی یہ رائے ہے، وہ تفاسیر میں آپ دیکھ لیجئے گا. یہ موقع نہیں ہے کہ ساری آراء کو یہاں پر بیان کیا جائے. ہاں ہمارے لیے کیا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، حج کی عمرے کی جب جائیں تو مسائل سیکھ کر جانا چاہیے. یہ بہت ریئر ہے جو مسئلہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، تو ہم زیادہ تفصیل میں یہاں پر نہیں جا رہے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اسے سر میں کچھ تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو پھر اس کا فدیہ ہوگا، روزے رکھنا یا صدقہ دینا یا پھر قربانی کرنا. روک لیے گئے تھے، بیماری پیش آ گئی یا دشمن کا گھیراؤ پیش آ گیا، اب بیمار ہو گئے یا سر میں کچھ تکلیف پیش آ گئی اور احرام کی حالت سے نکلنا ہی پڑ رہا ہے اور تمہیں سر منڈوانا پڑ جائے، تو فدیہ دینا پڑے گا. کیا؟ روزے رکھنا یا صدقہ دینا یا قربانی. کتنے روزے، کتنا صدقہ، کتنی قربانی قرآن پاک نہیں بتاتا. کون بتائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا ہے کہ 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، یا 6 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا، یا ایک جانور بکری یا بکر اللہ کے راہ میں ذبح کرنا ہوگا. یہ وضاحت حضور نے فرمائی علیہ السلام. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، عام روٹین کے معاملات. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھانا چاہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی اسے میسر ہو پیش کرے. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. اکثر ہم لوگ جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور دل سے عرض کروں، حج اور عمرے کا تعلق روپے پیسے سے کم ہے، طلب سے اور تڑپ سے زیادہ ہے. مانگے اللہ سے دل سے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال تو جو اکثر پاکستان سے ہمارے سے حجاج جاتے ہیں، وہ جا کے پہلے عمرہ ادا کرتے، احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر حج کے دنوں میں دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایک ٹکٹ میں 2 مزے یعنی عمرہ بھی ادا ہوا اور حج بھی، تو 2 کو 2 in 1 کر دیا نا. تو فائدہ جو اٹھایا اس پر قربانی پیش کرنی ہوگی. اس کو کہتے ہیں دم. آپ نے بڑا مشہور، دم تو واجب نہیں ہوگا، دم کہتے ہیں جانور کا خون بہانا. تو یہ ہے دم شکر، واجب ہے تمتع والوں کے لیے بھی اور قران والوں کے لیے بھی. قران والے کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی ادا کرتے، احرام نہیں کھولتے، اور اسی میں پھر حج بھی ادا کرتے ہیں. تو وہ بھی ایک ٹکٹ میں گویا کہ 2 مزے لے رہے ہوتے ہیں. یہ جو فائدہ اٹھایا اس پر فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی اس سے میسر ہو پیش کریں. فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، پھر جو قربانی کی حیثیت نہ رکھتا ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب تم گھر واپس آؤ. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ پورے 10 روزے ہوئے. کون؟ جس نے ایک ٹکٹ میں 2 مزے لیے، قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو 3 روزے وہاں رکھ لے عرفہ سے پہلے پہلے، 9 ذی الحجہ سے پہلے پہلے 3 وہاں رکھے، اور 7 گھر آ کے پورے کر لے. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 10. دیکھیں یہ کس کے لیے ہے؟ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، البتہ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں. وہاں رہنے والے وہ افراد کرتے ہیں. افراد کا مطلب ہوتا ہے وہ حج کا احرام باندھتے اور حج ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہاں رہنے والے جب چاہیں گے بعد میں عمرہ ادا کر لیں گے. تو تمتع قران والا معاملہ جو وہاں کے علاوہ باہر سے آ رہے ان کے لیے. بھیا جن کو یہ مسائل ابھی ہلکے سے سمجھ میں آ گئے ان کا بھی بھلا، اور جن کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے ان کا بھی بھلا.
اس سے کہ میں نے بھی جب پہلی مرتبہ ترجمہ پڑھا تھا تو مجھے بھی مشکل سے ہی سمجھ میں آیا تھا، لیکن بہرحال دورے ترجمہ قرآن تو مکمل کرنے ہم نے ہلکی سی وضاحت رکھ دی. جب عمرے کے لیے جائیں گے سیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ، حج کے لیے جائیں گے مسائل کو سیکھ کر جائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن جب یہ مقامات آئیں گے تو ترجمے کے ساتھ تھوڑی سی تو وضاحت کرنا ہوگی. ذالک لمن لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام، البتہ یہ رعایت اس کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان حج عمرے کے مسائل کے معاملات میں بھی گڑبڑ کوئی کرے نا تو سخت عذاب کا ڈراوا ہے. بی سیریس ریگارڈنگ دی کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کے احکام وہ حج سے متعلق ہوں، وہ عمرے سے متعلق ہوں، وہ روزے سے متعلق ہوں، وہ نماز سے متعلق ہوں، ان کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے. الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے متعین ہیں. اب بڑا دلچسپ مسئلہ سنیں، حج کے چند مہینے متعین ہیں. کون سے؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ. آپ کو عجیب لگے گا، حج کے ارکان یا مناسک کب ادا ہوتے ہیں؟ ذی الحجہ کے مہینے میں. کوئی حج کی نیت کر کے احرام باندھنا چاہے تو شوال کی پہلی تاریخ سے باندھ سکتا ہے. ٹھیک ٹھاک قسم کی پابندیاں ہوں گی. مسئلہ یہ ہے جب یہ ترجمہ بیان کریں گے تو مسئلہ بتانا پڑے گا. قرآن پاک فرما رہے الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے متعین ہیں. ایک ہے حج کے مناسک کو ادا کرنے کے دن، وہ تو 8 ذی الحجہ سے میکسیمم 13 ذی الحجہ. لیکن حج کا عمرہ کوئی باندھنا چاہے تو شوال سے باندھ سکتا ہے. یہ تو ہوا مسئلہ. اب ایک اہم بات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو ان میں نیت کر کے اپنے اوپر حج کو لازم کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی صحبت کی بات کرے، نہ ہی کوئی نافرمانی اور نہ ہی جھگڑا کرے. ہم ایک حدیث سنتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کا اجر کیا ہے؟ ایسے کہ جیسے آج ہی ماں کے بطن سے وہ پیدا ہوا ہو. بھائی پوری حدیث یہ ہے جس نے حج کیا نہ اس میں اس نے کوئی صحبت اختیار کرنے والا معاملہ کیا، یعنی حالت احرام میں زوجین کا تعلق بھی جائز نہیں. نہ صرف یہ کہ تعلق جائز نہیں ہے، ایسی باتیں بھی نہ کرے کہ جس سے وہ انسٹنکٹ بیدار ہو. شوہر بیوی بھی نہیں، یہاں تو ساری دنیا بیٹھ کے ہنسی مذاق کر رہی ہوتی کھانے پر اور بریک فاسٹ پر نہ جانے کیا کچھ، اور حرم میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر. غلط. حالت احرام میں زوجین بھی ایسی گفتگو نہ کریں کہ وہ انسٹنکٹ، وہ جذبہ بیدار ہو. یہ بات تو حضور نے فرمایا علیہ السلام، نہ تو وہ رفث، نہ تو وہ کوئی صحبت کی بات کرے، نہ کوئی نافرمانی کا معاملہ کرے، نہ کوئی جھگڑا کرے. اب اگر حج ایسے ادا ہو تو ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو. تو حج کی حفاظت کرنی ہے، حج کے آداب کا بیان آ رہا ہے. محض حاجی بن جانا نہیں، حج کی حفاظت کرنی، گناہوں سے اس کو پاک رکھنا ہے. اللہ اس کو کہتے ہیں حج مبرور. کیا کہتے ہیں؟ جو مقبول حج ہوتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں علیہ السلام، حج مقبول کی جزا یعنی اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. تو یہ بہت اہم مقام ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو ان میں نیت کر کے اپنے اوپر حج کو لازم کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی صحبت کی بات کرے، نہ ہی کوئی نافرمانی اور نہ ہی جھگڑا. علماء کا ایک جملہ بڑا قیمتی ہے، جب بندہ حج پر جائے نا تو غصے کو پوری 3 طلاقیں دے کر جائے. کیا کرے؟ غصے بہت آتا ہے، غصے کو 3 طلاقیں دے کر جائے. اور میں ایڈ کرتا ہوں کہ صبر کے ساتھ نکاح کر کے جائے. بہت صبر کرنا ہوتا ہے ادھر. بہرحال وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اللہ جانتا ہے نا، تو حاجی کہلوانے کی کوئی ضرورت نہیں، حاجی صاحب کا وہ ٹائٹل لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی بینر لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ٹائٹل کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو سب معلوم ہے. یعلم اللہ، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ لے لیا کرو. زاد راہ کا مطلب سفر کے دوران میں جو بھی اخراجات ہوں گے، یا تو بندہ پہلے سے ایڈوانس پیمنٹ کر چکا ہے ہوٹل وغیرہ کی، یا پھر یہ کہ کچھ اس کے پاس اسباب ہونے چاہیے تاکہ ہاتھ نہ پھیلائیں. یمن کے علاقے سے لوگ آتے تھے اور کہتے جی ہم اللہ پر توکل کر کے آئے، آتے تھے خالی ہاتھ اور پھر بھیک مانگنا شروع کر دیا کرتے. یہ کوئی توکل نہیں ہے. تو بندے کے اپنے اخراجات بھی اس کے پاس ہونے چاہیے، اس کا اہتمام، اور جن کو پیچھے وہ چھوڑ کر جا رہے جو زیر کفالت لوگ ہیں ان کے بھی اخراجات پورا کرنے کا بندوبست اس کے پاس ہونا چاہیے. وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لیا کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، ہاں بے شک سب سے بہتر زاد راہ تو پرہیزگاری ہے.
تقوی پرہیزگاری، ایک معنی سوال کرنے سے بچنا، ایک دوسرا ایک سفر ہمارا آخرت کی طرف چل رہا ہے نا، تو جیسے حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ریال لے کے جاتے ہیں نا، کیش وغیرہ، تو آخرت کے سفر کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، وہ تقوی ہے، خوف خدا ہے، یہ سب سے بڑا زاد راہ ہے سب سے بڑے سفر کے لیے جو پوری زندگی کا چل رہا ہے ہمارا۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندو میری نافرمانی سے بچو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم دوران حج اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ بندہ حج پر گیا ہے، کچھ شاپنگ بھی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ لین دین کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ لین دین کرنے نہیں جائے بھائی، شاپنگ کرنے نہ جائے، وہ حج ادا کرنے جائے، حج کے مناسک کے اندر گڑبڑ نہ ہو، وہاں جو دل جمعی کے ساتھ اعمال کو انجام دینا ہے اس میں رکاوٹ نہ آئے، تو کوئی ہلکی پھلکی شاپنگ کر لی، کوئی آن لائن ٹرانزیکشن کر لی، کوئی بزنس کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اثر نہ پڑے کس پر؟ اعمال حج پر۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ عرفات کی حاضری ہوتی ہے 9 ذی الحجہ کو، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور پھر شام میں واپسی ہوتی، روانگی ہوتی کہاں؟ مشعر حرام مزدلفہ میں۔ مسائل معلوم ہونے چاہیے، جب جائیں سیکھنے چاہیے، تو اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے تمہیں اس نے ہدایت فرمائی۔ کیسے ہدایت فرمائی؟ اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرفات میں کیا کرنا؟ عرفات میں نوافل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، عرفات میں بس دعا کرنی، رونا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، بس، چاہے 4 گھنٹے لگے 6 گھنٹے لگیں۔ اور کیا بتایا؟ مغرب کی نماز عرفات میں ادا نہ کرو، چھوڑ دو، ہاں نماز چھوڑ دو، ہاں نماز چھوڑ دو۔ حج ہے دیوانہ بن جانے کا نام، روٹین سے ہٹا دیا، حج ہے دیوانہ بن جانے کا نام، چھوڑ دو نماز۔ جب اللہ کا نماز چھوڑ دو تو نماز چھوڑنا عبادت ہے، نماز چھوڑنا عبادت ہے۔ کتنا عجیب جملہ ہے، جو جاگ کے سن رہے ہیں وہ تو سن رہے ہیں، ذرا دوبارہ جاگ کر سنیں ورنہ جملہ مس کوٹ نہ ہو جائے۔ جب اللہ کہہ دے نماز چھوڑ دو تو نماز چھوڑنا ہی عبادت ہے۔ جہاں مزدلفہ چاہے رات 8 بجے پہنچو یا 3 بجے پہنچو، مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کرنا، یہ ہدایت دی تو اللہ نے ہے، قرآن میں نہیں بتایا، یہ محمد مصطفیٰ کریم نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنت کی اہمیت ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے ناواقف لوگوں میں سے تھے، اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ ثُمَّ أَفِيدُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے باقی لوگ واپس آتے ہیں۔ یہ خاص قریش کو کہا جا رہا ہے۔ ویسے تو وی آئی پی کلچر آج بھی بہت کچھ آ گیا، بہت زیادہ وی آئی پی کلچر آ گیا، ٹھیک ہے۔ قریش کہتے تھے ہم بڑے لوگ ہیں، ہم عرفات نہیں جائیں گے بھائی، بس مزدلفہ عرفات کے تھوڑا قریب ہی ہے نا، تو عرفات ہم نہیں جا رہے، وہ باقی لوگ جائیں، ہم تو وہ ہیں وی آئی پی ہے نا، تو ہمارا وی آئی پی پروٹوکول ہوگا، ہم مزدلفہ میں رہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں نو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کی اپنی شان ہے، وی آئی پی کلچر اپنی جگہ پر ہے۔ 50 لاکھ کا پیکج والا بھی ہوگا، طواف کرنے کہاں اترے گا؟ ہوا میں کرے گا، اللہ کے گھر کے پاس آئے گا۔ کنکریاں کہاں مارے گا؟ جمرات پر ہی مارے گا، ہوا میں جا کر نہیں مارے گا۔ وہ الگ بات ہے، اوپر ہیلی پیڈ بھی بنانے لگے ہیں، بنا دیا ہوگا، واللہ عالم، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اللہ ہے۔ 50 لاکھ کے پیکج والا آ جائے یا 15 لاکھ والا آ جائے، ایک ہی گھر کے طواف پہ آنا پڑے گا، ایک ہی جگہ سعی کرنے کے لیے آنا پڑے گا۔ نو وی آئی پی کلچر۔ سبحان اللہ، اللہ نے مناسک کے اعمال کی یعنی اعمال کی ترتیب ایسی رکھی ہے کہ سب کو آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ان کو کہا کہ ثم افید من حیث افاض الناس، پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے باقی لوگ واپس آتے ہیں۔ نو وی آئی پی ٹریٹمنٹ۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت مانگو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ یہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ یہ مینا میں بیٹھ کر اپنے باپ دادا کے قصے کہانیاں بیان کرتے تھے، شاعروں کو بلایا کرتے تھے، جیسے آج کل سرمایہ دار اینکر پرسنز کو بٹھاتا ہے میڈیا ہاؤسز کے اندر، جیسے آج کل پولیٹیشنز اینکر پرسنز کو بٹھاتے ہیں میڈیا ہاؤسز کے اندر، اور وہ بیٹھ کر ان کے قصیدے بیان کرتے ہیں نا۔
یا پھر اخبارات میں کروڑوں کے اشتہارات دے کر جو ہے وہ ہماری 1 سال کی کارکردگی شو کی جاتی ہے ہمارے یہاں. تو یہ اپنے شعراء کو بلا کر باپ دادا کے قصے بیان کرواتے تھے. اللہ فرماتا ہے یہ نہ کرو, اللہ کا ذکر کرو. حج ادا ہو گیا, حج کے بعد بھی اعمال ہیں, مینا کا قیام بھی ہے جو پیغمبر نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا کرنا ہے, جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے, او اشد ذکرا, یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو. اور وہاں بھی ڈیجیٹل فاسٹنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اب تو آن لائن چل رہا ہے نا جی, ساری دنیا کے قصے, کہانیاں, اپڈیٹس, یہ اور وہ. او بھائی ادھر بھی ڈیجیٹل فاسٹنگ رمضان میں بھی ضرورت ہے, ادھر بھی ڈیجیٹل فاسٹنگ حج میں بھی ضرورت ہے, اور جب نماز کو آ جائے تب بھی ڈیجیٹل فاسٹنگ کی ضرورت ہے. یہ بہرحال ضرورت کی حد تک ایک معاملہ ہے جس کو استعمال کر لیا جائے, ٹو مچ ہوگا تو بگاڑ پیدا ہوگا. آگے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں سب کچھ دنیا میں ہی دے دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. ہم جمعہ پڑھاتے ہیں, پرچی آتی ہے, سر دعا کریں پاکستان انڈیا کا میچ لگا ہوا, پاکستان جیت جائے. سچی بتا رہا میں آپ کو, بس اتنا ہی منگواتے ہیں. بس بیٹے کے مارکس اچھے آ جائیں, بیٹے کی جاب لگ جائے. ایک ضرورت ہے, ٹھیک ہے, منع نہیں کرتے ہم اس کو, بس اتنا ہی مانگنا ہے. اور حد ہے کہ گناہ کے کاموں کے لیے وہاں پہ دعائیں کرواتے ہیں. ہماری فلم جو ہے وہ ریلیز ہونے والی ہے, آپ دعا کروا دیں, مجھ سے نہیں اور لوگوں سے کرواتے ہیں, کامیاب ہو جائیں. خود جا کے وہاں پر بتاتے ہیں اپنے انٹرویوز کے اندر, معاذ اللہ ہم نے کہتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر, ہم نے روزہ رسول پہ کھڑے ہو کر اپنی فلم کی کامیابی کے لیے دعائیں کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دنیا, وہ ایمان والوں کا تو ویژن بہت بڑا ہے, وہ تو غیب پر ایمان رکھتے. دنیا کو تو وہ ایک پانی کا بلبلہ سمجھتے ہیں, مچھر کے پر سے زیادہ حقیر سمجھتے ہیں دنیا کو. رسول اللہ کی حدیث کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر بھی جا کے حج میں بھی بس دنیا دنیا دنیا, اور اس کے سوا کچھ نہیں. اللہ اکبر. وما لهم فی الآخرۃ من خلاق, اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. دے دے گا اللہ دنیا. اللہ نے فرعون کو نہیں دی, شداد کو نہیں دی, نمرود کو نہیں دی, قارون کو نہیں دی, حامان, تمہیں بھی مل جائے گی. سو واٹ, کوئی ایشو تھوڑی. بٹ ایٹ واٹ کاسٹ, ایٹ اے کاسٹ آف ہیئر آفٹر. آخرت کا گھاٹا, اور دنیا لینا چاہتے ہو, کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی. سچی بات کیا ہے آگے فرمایا, یعنی سچا طرز عمل کیا ہے آگے بیان فرمایا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ, اور ان میں سے بعض ایسے بھی جو دعا کرتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, آتنا فی الدنیا حسنہ, ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما. یہ بھلائی بس اردو ہے, یہ حسنہ کا اصل ترجمہ نہیں ہے. حسین, حسن, سبحان اللہ. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ بھلائی عطا فرما, وفی الآخرۃ حسنۃ, اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ پوری دعا ہے. حسنہ, حسن, خوبصورتی, عمدگی, بہتری, جان میں بھی, مال میں بھی, اولاد میں بھی, گھر میں بھی, کاروبار میں بھی, معاش میں بھی, معاملات میں بھی, اوقات میں بھی, اسباب میں بھی, صلاحیتوں میں بھی, فائن. لیکن سب سے بڑا مسئلہ, ہدایت ملی ہے کہ نہیں ملی؟ صرف دولت ملے ہدایت نہ ملے تو قارون, صرف اقتدار ملے ہدایت نہ ملے تو فرعون, صرف سرداری ملے, مال و دولت ملے, نوکر چاکر ملے, اور ہدایت نہ ملے تو ابو لہب. تو ادھر بھی سب سے بڑی حسنہ کیا, ایمان کی دولت مل جائے, ہدایت کی نعمت مل جائے. ہدایت ملے ہر شے نعمت ہے, ایمان کی دولت ہو تو ہر شے نعمت ہے, اور ہدایت اور نعمت نہیں, ہدایت اور ایمان کی دولت نہ ہو تو پھر زحمت وبال جان ہے. تو ادھر بھی ذہن میں رکھیں, صرف کاروبار, صرف کیریئر, صرف پروفیشن, صرف دنیا نہیں, ایمان کے ساتھ حسنہ, ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا, ہدایت کی دولت کے ساتھ دنیا, کوئی مسئلہ ہی نہیں, الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات, یہ دنیا اہم ہے ایک خاص پہلو سے. جو یہاں کر رہا ہوں کل کی ہمیشہ کی زندگی میں نتیجہ اس کے اعمال کی بنیاد پر ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف دس ورلڈ. آج جتنی مہلت ہے, چند سال, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 جو بھی ہے, یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کل جو نتیجہ آخرت میں ملنے ہیں وہ یہاں کے اعمال پر. تو ادھر سب سے بڑی حسنہ کیا ہے, ایمان کی دولت. ادھر سب سے بڑی حسنہ کیا ہے, ہدایت کی نعمت. یہ ہے تو سب کچھ حسنہ ہوگا. اور اگر ادھر حسنہ ہے اور حسن کے ساتھ زندگی گزری ہے, حسن عبادت کے ساتھ اللہ کی زندگی بندگی کی ہے اللہ کی, تو پھر آخرت میں بھی حسنہ ملے گی انشاءاللہ. یہ ہے پورا پیکج.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ آگے ایک اور کنٹینویشن ہے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے نیک اعمال کمائے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ صرف دعائیں نہیں کرنی، اعمال، نیک اعمال کی کمائی بھی کرنی ہے۔ صرف دعائیں نہیں مانگنی، دعاؤں کے ساتھ نیک اعمال کی کمائی بھی کمانی ہے۔ یہ کمائی کمائیں گے تو پھر ادھر آخرت میں بھی حسنہ ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے نیک کمائی کی، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور اللہ کا ذکر گنتی کے چند دنوں میں خوب کرو۔ گنتی کے چند دن کون سے؟ قرآن پاک نے نہیں بتایا، رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ سنت کا انکار کرتے ہیں بیچارے کیا حج ادا کریں گے؟ وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان دنوں میں کیا کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے۔ مناسک حج کی تفصیل تو رسول اللہ نے بتائی علیہ السلام، تو حضور نے بتایا ہے یہ جو مینا کا قیام ہے، 9 ذی الحجہ ہو گئی، عرفات میں 10 کو جو ہے وہ طواف بھی ہے، اور بلکہ رمی بھی ہے، حلق بھی ہے، قربانی بھی ہے، طواف زیارت بھی۔ پھر کہاں جانا ہے؟ مینا میں جانا ہے۔ 11 کی کنکریاں ہیں، 12 کی کنکریاں ہیں، میکسیمم 13 کی کنکریاں، ورنہ 12 کو کنکریاں مار کر جمرات کو واپس جا سکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ نے بتایا، قرآن پاک نے تھوڑی بتایا۔ تو قرآن کی تشریح اولاً ملے گی حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور اللہ کا ذکر گنتی کے چند دنوں یعنی قیام منا میں خوب کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو شخص 2 ہی دنوں میں جلدی چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لِمَنِ اتَّقَى، بشرطے کہ وہ نافرمانی سے بچتا رہے۔ 11 کی کنکریاں مار لیں، 12 کی کنکریاں مار لی، واپس جا سکتے ہو۔ رکنا چاہتے ہو، مسنون یہی ہے، 13 ذی الحجہ کو بھی حضور نے قیام فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 13 کی کنکریاں مار کر حضور تشریف لے گئے وہاں سے۔ تو 12 کو چلے جاؤ تو بھی ٹھیک ہے، 13 کو جاؤ تو بھی ٹھیک ہے۔ اصل بات ہے تقویٰ، یہ نہیں کہ وہاں پہ پکنک ہو رہی ہے، ہلا گلا ہو رہا ہے، قصے کہانیاں ہو رہی ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہی ہے، تو یہ کر کے آ رہو بھائی نہ۔ لمن اتقى، بشرطے کہ وہ نافرمانی سے بچتا رہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور جان لو بے شک تم اس کے حضور جواب دہی کے لیے جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ ومن الناس من يعجبك وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جس کی بات دنیا کی زندگی میں اے مخاطب تمہیں بھلی لگتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کی بات پر قسمیں اٹھا کر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ حق کا سخت ترین جھگڑالو دشمن ہے۔ یہ منافقانہ کردار کا بیان ہے۔ منافقین کا معاملہ کیا تھا؟ دنیا پرستی میں مبتلا تھے، بڑی لچھے دار باتیں کرتے تھے، دنیا کے بارے میں بات کروا لے کسی کو بھی ہر ایک کو چت کر دیں گے وہ۔ اور جھوٹے ہیں منافقین، بہانے بناتے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتے ہیں، تو قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنی جھوٹے بہانوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے۔ اور ذرا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ حدیث سنی ہے نا آپ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی 4 علامت ہے، مسلم شریف کی روایت۔ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، امانت رکھوائی جائے گی تو خیانت کرے گا، اور جھگڑا ہوگا تو گالیاں دے گا۔ یہ منافق ہے۔ 4 صفات جس میں وہ پکا منافق، حضور نے فرمایا علیہ السلام۔ تو 3 باتیں، دنیا کے بارے میں بڑی لچھی دار باتیں کرے گا، دنیا پرست سے تو دنیا اس کو محبوب ہے، دنیا کی بات اس کی زبان پر ہر وقت ہوں گی۔ 2 کا 4 نہیں، 2 کا 10 کیسے بنے، اور 10 کا 100 نہیں، 1000 کیسے بنے بس۔ نمبر 2، اپنے دل کی باتوں پر قسمیں اٹھا کر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ اور نمبر 3، حق کا سخت ترین جھگڑالو دشمن ہے، جھگڑا کرتا رہتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب اسے اختیار ملتا ہے تو وہ خوب کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد مچائے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں اور نسلوں کو برباد کرے۔ ذرا کا اختیار ملے گا، اختیار کا غلط استعمال کرے گا، یعنی عوام پر اختیار مل جائے تو عوام کا ستیہ ناش کرے گا۔ اختیارات ہاتھ میں آ جائیں تو ابا جان کی دولت سمجھ کر اس کو بہائے گا، استعمال کرے گا۔
استغفر اللہ۔ اور وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں نسلوں کو برباد کرے گا۔ مفسرین نے ایک منافق کا ذکر بھی کیا ہے، اس کی حرکتوں کا، اور عموم کے اعتبار سے دنیا پرست منافقین کی یہ حرکتیں ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرنا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈر، تو اسے غرور گناہ پر اکساتا ہے۔ ذرا اس کی اصلاح کی بات کی جائے، اللہ کا خوف دلانے کی بات کی جائے، تو اس کی عزت نفس آڑے آ جاتی، مجھے سمجھا رہے ہو تم؟ اس کا غرور اس کو گناہ پر اکساتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تکبر سے اور جہنم کی آگ سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کا سودا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ ایسے بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے۔ تمام ہی صحابہ جنہوں نے ہجرت کی ہے، گھر بار کو چھوڑا ہے، تمام ہی صحابہ جو انصار تھے، انہوں نے ایثار کی بہترین اگزامپلز پیش کی ہیں، سب اس میں شامل ہیں۔ اور بالخصوص بعض نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے مفسرین نے، اور یہ آئے تھے روم سے، ان کو ہجرت سے روکا گیا۔ مشرکین مکہ نے کہا سارا مال تم نے ادھر کمایا تھا، یہ مال دو پھر تمہیں ہجرت کرنے کی اجازت ملے گی۔ سارا مال دے دیا، اللہ کے راہ میں ہجرت کی۔ پیچھے آیت کا نزول ہوا، رسول اللہ نے بعد میں ان کو بشارت دی، اے صہیب تیری تجارت اللہ کے قبول ہو گئی، تجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کا سودا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ ایسے بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے۔ دیکھیے زندگی کا حاصل یہ ہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سورۃ الانعام آیت نمبر 162۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ جانیں قیمتی جانیں ہیں، گھٹیا کاموں میں ان کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے ان جانوں کا سودا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111، اللہ نے ایمان والوں سے جان اور مالوں کا سودا کر لیا ہے، اس عوض ان کے لیے جنت ہے۔ یہ جان گھٹیا شے نہیں ہے کہ ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی چیزوں میں اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ جان تو وہ جان ہے جس سے اللہ کی جنت خریدی جا سکتی ہے۔ اس کو اعلیٰ کاموں میں لگانا ہے، گھٹیا کاموں میں نہیں لگانا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ ایسے بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت کا حوالہ پہلے بھی آتا رہا، آئندہ بھی آتا رہے گا انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کا پورا اسلام، میری اور آپ کی انفرادی زندگی بھی اس میں شامل، اجتماعی بھی، گھر ہو، کاروبار ہو، مارکیٹ ہو، جاب ہو، پروفیشن ہو، کیریئر ہو، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی، سوشل سسٹم ہو، پولیٹیکل سسٹم ہو، اکنامک سسٹم ہو، عدالت کا معاملہ ہو، ریاست کا معاملہ ہو، یہ تمام تصور یہ اسلام پورے کا پورا ہے، اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کے لیے دینی فرائض کو انجام دینا ہوگا۔ دینی فرائض کا جامع تصور، خود اللہ کا بندہ بننا اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینا، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ کریں گے تو پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کے قابل ہوں گے۔ اگر دین غالب ہو گیا تو پورے دین پر عمل ہو جائے گا، اور اس محنت میں انتقال کر گئے تو اللہ کے سامنے اپنی معاذرت پیش کر دیں گے۔ آج اسلام کو ہم نے 2 رکعت جمعے تک محدود کر دیا، رمضان تک محدود کر دیا، ہر جمعے تک محدود کر دیا۔ دس از ناٹ دا ویری کانسیپٹ آف اسلام۔ اسلام تو یہ پورا ہے، یہ پورا قرآن جو آ رہا ہے، اور پھر اس کی وضاحت صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر پورے دین پر عمل کی محنت نہیں ہو رہی تو
تو شیطان کی پیروی ہو رہی ہوگی، اللہ محفوظ رکھے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، فَعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بہت ہی غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں قرآن سننے والوں کے سامنے تو دین کلیئر ہو رہا ہے نا، دین کا پورا تصور کلیئر ہو رہا ہے نا، تو اب ہمیں اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ یہ دین کی جد و جہد کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ انتظار نہیں کرنا، اگنور نہیں کرنا۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا یہ اسی بات کا انتظار کریں کہ اللہ کا عذاب آ جائے بادلوں کے سائبانوں کی صورت میں، اور فرشتے والملائکۃ وقضی الامر، اور فرشتے بھی آ جائیں اور فیصلہ ہی کر دیا جائے۔ کس بات کا انتظار ہے؟ واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ Why don't you put your efforts for the establishment of deen؟ کس بات کا انتظار ہے؟ کب کھپاؤ گے اپنی جان کو، مال کو، اولاد کو، گھر بار کو اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے؟ What are you waiting for؟ هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے بادلوں کے سائبانوں کی صورت میں، اور فرشتے بھی آ جائیں اور فیصلہ ہی کر دیا جائے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ نے پورا دین ہمیں دیا، اس پورے دین پر عمل کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔